बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी में हाजिर खिदमत हूं। मैं यकीनन आपके लिए तज्ज़ियाती प्रोग्राम लेकर हाजिर होता हूं जो कि ताज़ा तरीन कानूनी, आइनी, सियासी, मुआशरती या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से मुतल्लिक़ होते हैं। आज मैं जिस इशू पर आपसे बात करने वाला हूं वो ये है कि क्या इमरान खान की रैली कामयाब रही या नहीं। ये आपको पता है कि जस्ट 2 दिन पहले यानी कि जुमे वाले दिन जो है वो इमरान खान साहब जो हैं जब वो शहबाज गिल को मिलने के लिए गए और उनको मिलने का मौका नहीं दिया गया तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो एक रैली निकालेंगे जो शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है या पुलिस ने जो उसके साथ बदसलूकी की है। यकीनन कहीं पर भी पुलिस या किसी भी सरकारी मुलाजिम जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी के साथ बदसलूकी करे, किसी के साथ जिस्मानी ज़्यादती करे। तो इमरान खान साहब ने तो जो इल्ज़ामात लगाए उसमें ये कहा गया कि उसको जिस्मानी तौर पर, उसको ज़हनी तौर पर और उसको जिनसी तौर पर हरासा किया गया और ज़्यादती की गई। यकीनन ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान का कोई भी जो ताकतवर से ताकतवर अफसर है, चाहे वो IG पुलिस है या कोई सेक्रेटरी है या कोई भी पब्लिक ओहदा रखता है, अगर इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो है उससे भी 2 दिन की जाए तो वो हो सकता है कि 1947 से लेकर 2022 तक के सारे जराइम और मिसयूज़ के जो मिसयूज़ ऑफ पावर के इख्तियारात हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर की इल्ज़ामात हैं, उनको तस्लीम कर लें। यकीनन देखिए, एक तफ्तीश करना पुलिस की पावर है, उसका हक है और किसी भी जुर्म में इंसाफ करने के लिए तफ्तीश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तफ्तीश ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए पुलिस जो है वो एविडेंस इकट्ठा करती है। हालांकि हमारे मुल्क में पुलिस तफ्तीश के ज़रिए एविडेंस कम इकट्ठा करती है और पैसे ज़्यादा इकट्ठे करती है। बदकिस्मती से जो शख्स भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है तो शिकायत करने वाला जो है वो भी बैंकरप्ट हो जाता है और जिसके ख़िलाफ़ शिकायत की जाती है वो भी बैंकरप्ट हो जाता है, क्योंकि पुलिस दोनों तरफ से पैसे लेती है। आपको पता है कि तशद्दुद, जिस्मानी और हर किस्म का तशद्दुद हमारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और उसमें यहाँ तक मशहूर है कि पुलिस छितर मारने के भी पैसे लेती है और छितर ना मारने के भी पैसे लेती है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा हमारे निज़ाम इंसाफ और पुलिसिंग सिस्टम पर एक सवाल है और इसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी है वो सियासतदानों पर है। यानी कि ये पार्लियामेंट जो है उसने कवानीन में तब्दीलियाँ करके पुलिस को कंट्रोल में लाना है या उसके ज़वाबत इतने सख्त करने हैं कि कोई पुलिस अफसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी मुल्ज़म के साथ ज़्यादती ना कर सके। तो आज चाहे वो इमरान खान साहब की आवाज़ है या वो शहबाज शरीफ की आवाज़ है या आसिफ अली जरदारी या किसी भी सियासी लीडर की आवाज़ पुलिसिंग सिस्टम के ख़िलाफ़ है, तो वो यकीनन वो अपनी इनएफिशिएंसी की बात करते हैं कि जब उनके पास इक़्तिदार था तो उनके पास ये इख्तियार था कि वो पुलिस रिफॉर्म्स करते ताकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अपने इख्तियारात को मिसयूज़ ना कर सकता। हमारे मुल्क में आज तक यानी कि 75 साल आज़ादी के मुकम्मल होने के बाद भी एक इंडिपेंडेंट पुलिसिंग सिस्टम नहीं है और ना ही एक इंडिपेंडेंट जो है वो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है। यानी कि मुल्क तो 75 साल से आज़ाद हो गया, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो सिविल सर्विस है, हमारा जो पुलिस का निज़ाम है वो आज भी वही ग़ुलामाना निज़ाम है। यानी कि 1860 का पुलिस एक्ट चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 1860 का पुलिस एक्ट या
1960 کی جو PPC تھی وہ کس لیے بنائی گئی تھی؟ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت کی تھی ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں تاکہ وہ دوبارہ جرأت نہ کریں کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹش رول جو ہے اس کو چیلنج کر سکیں۔ تو ابھی جس ایشو پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا عمران خان کی ریلی کامیاب رہی کہ نہیں۔ یقیناً پاکستان کی ہسٹری میں عمران خان ایک کرشماتی لیڈر جو ہے وہ بن چکا ہے۔ ابھی جمعے والے دن اس نے کال دی اور ہفتے والے دن یعنی کہ جسٹ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے اتنی زیادہ پبلک اس نے اکٹھی کر لی، اور پبلک دیکھیں کہ کبھی کسی لالچ میں انڈیوسمنٹ کے تحت نہیں آتی، پبلک ہمیشہ کسی مشن کے تحت آتی ہے، اور خاص طور پر وہ بھی اسلام آباد میں جہاں پر پبلک کو عام پارٹیسپیشن کرنے والوں کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال وہ ایک پرامن ریلی رہی۔ تو لیکن اب ہماری جو مختلف قسم کے ادارے ہیں، جو ہمارے سول سرونٹس ہیں یا پبلک سرونٹس ہیں یا نوکریوں میں رہنے والے موجود لوگ ہیں، ان کو یہ بات ریئلائز کر لینی چاہیے کہ اب ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ اب وہ جو سرکاری آفسز میں رہنے کی وجہ سے اپنے اختیارات کو مس یوز کر رہے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اصل حکومت وہ ہیں، ان کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایک آئین بھی ہے، اور اس آئین کے تحت حکومت چلانے کا اختیار جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس ہے، وہ سول سرونٹس کے پاس نہیں ہے۔ سول سرونٹس یا پبلک سرونٹس صرف وہ لوگ ہیں جو حکومت کی بنائی ہوئی پالیسی کو نافذ کرتے ہیں۔ دیکھیں 1971 میں جب ایک سیاسی پارٹی کے مینڈیٹ کو چیلنج کیا گیا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ ملک کے لیے انتہائی سنگین نکلے۔ تو میرے خیال میں، چونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تاریخ ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں کانسٹیٹیوشن کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو اگر ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو انتہائی طاقتور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کی سروسز میں ہیں، حالانکہ جیسے ہی وہ گورنمنٹ کی سروسز سے نکلتے ہیں تو ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، تو اگر ان نے یہ ریئلائز نہ کیا کہ اب عوام جو ہے وہ ان کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے، تو یقیناً جو بات ہے وہ ایک کشمکش کی طرف، ایک تصادم کی طرف جائے گی، اور اس تصادم کے نتیجے میں ملک کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی بڑے سنگین قسم کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے۔ دیکھیں جو ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے، ایک پبلک سرونٹ جو ہے وہ ایک پبلک سرونٹ ہے، اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کی محدود پاوریں ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے جو آئین اور قانون کے منافی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ حالات جو ہے وہ پھر سب کے کنٹرول سے باہر ہو جائے اور ملک میں بہت زیادہ خون خرابہ ہو۔ تو دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک میں جمہوریت نہیں ہے تو اس میں جمہوریت ہونی چاہیے، تو اگر جمہوریت اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ جمہوریت ہونی چاہیے۔ میں وہ بلاول والی بات نہیں کر رہا جس میں اس نے کہا کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جمہوریت اور سچی جمہوریت اور صحیح جمہوریت کیسے آ سکتی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بار بار الیکشن کروائے جائیں۔ یہ جو ٹرم ہے پارلیمنٹری سسٹم میں کوئی ٹرم فکس نہیں ہوتی۔ ہمارے سیاستدانوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ جب عوام ان پر اعتماد نہ کرے تو ان کو فوراً الیکشن میں جانا چاہیے تاکہ وہ فریش مینڈیٹ لے سکیں، انہیں 5 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس وقت پاکستان بحیثیت ریاست جس سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، اس کا حل سوائے الیکشن کے نہیں ہے۔
کچھ ہمارے سیاستدان جو کہ ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کے بعد بھی استحکام نہ آیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو یقیناً جناب اگر نہ آئے تو پھر دوبارہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ اگر کوئی صحیح نمائندہ پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو یقیناً عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کو کام کرنے کا موقع بھی دیں گے۔ تو اس طرح جو عمران خان کی ایک انتہائی شارٹ نوٹس پر ایک انتہائی کامیاب ریلی، پبلک ریلی نکلی، اس میں یہ میسج موجود ہے کہ اب عوام کو اقتدار منتقل ہو جانا چاہیے۔ وہ پبلک سرونٹس اور سول سرونٹس جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں اور اپنے آپ کو انتہائی طاقتور سمجھتے ہیں، بلکہ سم ٹائمز اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں، ان کو اب یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے عوام سے ٹکر لی تو اس کے شاید نتائج جو ہیں ان کے لیے بھی اور اس ملک کی ریاست کے لیے بھی اچھے نہ ہوں۔ تو جمہوریت، صحیح جمہوریت سوائے الیکشن کے نہیں آ سکتی۔ تو جو الیکشن سے بھاگتا ہے یقیناً اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے پاس عوامی تائید و حمایت شامل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی معرکہ گرم ہے۔ جناب عمران احمد خان صاحب آگے مسلسل جو ہے وہ جلسے کرنے جا رہے ہیں، تو میں جو بھی میرے تجزیے ہوں گے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔